ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کی خاص رحمت سے آج قرآن آسان کورس میں دوسرا موضوع شروع کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور سورہ اعلیٰ کی مبارک گفتگو کرنے کا، سننے کا، سمجھنے کا یہ حسین موقع ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی سورت ہے، اس میں 19 آیتیں ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کو حضور علیہ السلام کی پسندیدہ ترین صورتوں میں سے ایک صورت کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ اس صورت کو بہت پسند فرماتے تھے، اور اس سورہ مبارکہ کو آپ جمعے کی نماز میں تلاوت فرماتے تھے، اور اس سورہ مبارکہ کو آپ عید کی نماز میں بھی تلاوت کرتے تھے۔ 2 صورتیں ہیں جو آپ جمعہ اور عیدین کی 2 رکعتوں میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ان میں سے پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھتے، دوسری رکعت میں آپ سورہ غاشیہ پڑھتے جو اس سے اگلی صورت ہے۔ تو یوں حضور اسلام کی یہ 2 پسندیدہ صورتیں ہیں، اور دونوں ہی اکٹھی ہیں، جوڑا ہے یہ صورتوں کا جو حضور کی دونوں نمازوں میں شامل ہوتی ہیں۔ ہر جمعہ میں آپ یہ دونوں ہی صورتیں تلاوت فرماتے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے انشاءاللہ، حضور کی یہ سنت ادا کی جائے، اور مجھے اللہ یہ سعادت دے کہ ہم جمعہ میں بھی اس کی تلاوت کریں، جمعہ کی نماز میں الحمدللہ۔ اس سورہ مبارکہ کی جو خوبی ہے وہ بہت ہی خوبصورت، اس کا پہلا حرف ہے اور پہلی آیت ہے، اور اسی آیت میں اس کا نام بھی موجود ہے، سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی پاکی بولو جو سب سے بلند ہے۔ اس پہ سبحان اللہ کہو، کیونکہ اللہ نے کہا ہے بولو، سبحان کہو اسے۔ تو حضور اسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اسے اپنے سجدوں میں ڈالو، اسے سجود کے اندر تسبیح بناؤ۔ سبحان ربی الاعلی جو ہم پڑھتے ہیں وہ اسی آیت کی محبت میں اور اسی آیت کے حکم کے تحت پڑھا جاتا ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ نے سبح اسم ربک العظیم بھی فرمایا ہے، تو حضور نے
اس آیت کے حوالے سے فرمایا کہ اس آیت کو اپنے رکوع میں ڈالو. تو یوں رکوع کی تسبیح اور سجدے کی تسبیح حضور کی حدیث سے ملتی ہے. سجدہ تو اللہ کو ہی ہے، لیکن پڑھنا وہ ہے جو حضور نے فرمایا ہے کہ سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنا ہے اور سبحان ربی الاعلی سجدے میں پڑھنا ہے. تو یوں اس پہلی آیت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب بھی یہ پڑھی جائے گی تو اللہ کی تسبیح پڑھنے والے پہ لازم ہے، کیونکہ وہ جواب دے اس بات کا کہ جب اس نے یہ پڑھا سبح اسم ربک الاعلی کہ اپنے رب کی نام کی پاکی بولو جو سب سے بلند و بالا ہے، تو ساتھ ہی زبان سے اللہ کی تسبیح اور سبحان کا لفظ جو ہے وہ نکلنا چاہیے تاکہ آیت کا حکم مکمل ہو. تو اس آیت میں اللہ نے اپنے نام کی تسبیح کا کہا، کیونکہ اللہ کی ذات کو اس کی ذات کے ساتھ نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ سنا جا سکتا ہے، نہ اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، نہ ہی کوئی اس کی سمت ہے. لہذا اللہ کی ذات کو اس کے ناموں سے پہچانا جائے. اس کے نام ہوں گے جو وہ اپنے بندوں کو بتاتا ہے کہ میرے یہ نام ہیں. تو اللہ نے یہاں اپنے نام کی تسبیح کرنے کا کہا، اور اس سے مفسرین نے دونوں مرادیں لی ہیں. ایک یہ مراد بھی لی گئی ہے کہ اس سے اللہ کا ذاتی نام بھی مراد ہے کہ اللہ کا ذات کا نام استعمال کیا جائے اور اللہ کے نام کی تسبیح پڑھی جائے اور اس کو بار بار بولا جائے. اور دوسرا اس سے مراد اللہ کے صفاتی نام بھی ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، فضیل ہے، علیم ہے، اس کے صفاتی نام بھی ہیں. تو اس سے دونوں مرادیں ہیں. مفسرین کا اتفاق زیادہ تر کا اللہ کے ذاتی نام پہ ہے کہ اللہ اس میں اپنے ذات کے نام کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ میرے نام کو بولو اور اس کی تسبیح پڑھو. یہاں لفظ تسبیح کو ذرا سمجھ لینا چاہیے تاکہ تسلی ہو جائے. جب آپ تسبیح کہتے ہیں تو تسبیح کا عربی میں معنی یہ ہے کسی چیز کو اس کے مقدار کے برابر اور اس کی سطح کے ساتھ ساتھ رکھنا، اسے تسبیح کہا جاتا ہے. یعنی ایک تیراک جو ہے جب وہ تیر رہا ہوتا ہے تو وہ پانی کی سطح کے ساتھ رہتا ہے، اگر وہ نیچے جائے گا تو ڈوب جائے گا. لہذا اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کو پانی کے ساتھ ساتھ اس کی سطح پہ رکھے. تو اللہ کے نام کی تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام اس کی سطح پہ رکھ کے ہی لیا جائے. یعنی جس طرح کی اس کی اپنی ذات بڑی ہے ایسی اس کے نام کی بھی عزت بڑی ہے، اور اللہ کے نام کے ادب کو سمجھا جائے، اللہ کے نام کے ادب کو پیش نظر رکھ کے اس کا نام لیا جائے. اور یوں نہ لیا جائے کہ آپ اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں، ساتھ آپ کچھ اور بھی ذہن میں چل رہا ہے، کچھ بات بھی ہو رہی ہے، کچھ اٹھ کے چل رہے ہیں، کچھ بات کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ تسبیح پڑھ رہے ہیں. یہ مناسب نہیں. اسی لیے بزرگوں نے کسی بھی تسبیح یا کسی بھی وظیفے کو چلتے پھرتے باتیں کرتے کھاتے پیتے پڑھنے سے منع کیا ہے، کیونکہ اللہ کے نام کی تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام سطح پہ رہے، بلند رہے، اور باقی کام اس سے نیچے رہیں. تو تسبیح جب کوئی کرے تو یہی انداز اختیار کرے کہ اللہ کے نام کو فضیلت دی جائے اور تسلی سے بیٹھ کے پڑھا جائے، تسلی سے بیٹھ کے وظیفہ کیا جائے، تسلی سے بیٹھ کے ادب کے ساتھ کہ جب میں اللہ کا نام لے رہا ہوں تو کوئی نام میری زبان سے نہ نکلے. یہی اس کا بہترین ادب ہے. تو اللہ کی ذات اعلیٰ ہے، بلند ہے، اور اس نے اپنے نام کی بلندی کو جو ہے وہ سامنے رکھا اور یہ فرما دیا گیا کہ اگر تم اس نام کو پکارو گے تو وہ بڑا بلند نام ہے، وہ بلندیوں والا ہے. تو یہ تمہاری خوشی ہے، تمہاری خوش نصیبی ہے، تمہارا مقدر ہے کہ تمہاری زبان سے وہ بلند نام نکل رہا ہے، اور تمہیں اللہ نے توفیق دی ہے کہ تم اس کا نام لے رہے ہو اور اس کا ذکر کر رہے ہو، کیونکہ بلند شے کا نام لینا بھی بلندی ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اس لیے میرے نام کو جب لو تو سمجھ لو ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی، تمہارا رب. تو یہاں ربک کے اندر بھی ایک بڑی محبت چھپی ہے
کہ میں یوں تو سب کا ہی رب ہوں، لیکن اے محمد خاص طور پہ میں تمہارا رب ہوں صلی اللہ، تمہارے رب کی نام کی پاکیزی، ربی کا، تمہارا رب۔ تو جو کہ مخاطب حضور ہے، اللہ حضور کو مخاطب فرما رہا ہے کہ تمہارا رب ہوں میں۔ تو بڑی خوبصورت آیت ہے، اللہ توفیق دے۔ آگے فرمایا الذی خلق فسوی، جس نے خلق کیا، پیدا کیا، وہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس نے خلق کر دیا ہے۔ جو بھی اس وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، میری آنکھوں کے سامنے ہم جو دیکھ رہے ہیں، وہ سب اللہ کی خلق ہے۔ اللہ نے اسے خلق کیا اور وہ خالق ہے سب کا۔ الذی خلق، اس نے بنا دیا، اور صرف بنایا نہیں، فسوی، پھر جو بنایا اس کے اندر پھر رنگ بھرے ہیں، اس کے اندر پھر بڑی خوبصورتیاں ڈالی ہیں، اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے، بڑا اعلیٰ بنایا ہے، بڑا خوبصورت بنایا۔ فسوی ایک اتنا خوبصورت، لطیف، بڑا ہی باریک لفظ ہے جس تک پہنچے اللہ کرے ہماری عقل، کہ اللہ فرما رہا ہے میں نے جو بنایا صرف بنا کے، دیکھیں نا، ایک بنانا یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف کسی مکان کا ڈھانچہ کھڑا کر دیں، یا آپ ایک کوئی بھی مشین بنائیں تو اس کی ایک آؤٹ لک بنا دیں، اس کو پیج پہ بنا دیں، اس کا نقشہ بنا دیں۔ تو ایک تو بنانا یہ بھی تو ہوتا ہے نا، کہ آپ نے کوئی چیز بنائی ہے تو اس کو پیج پہ ڈیزائن کر دیں آپ، یا ایک میپ بنا دیں، یا ایک بہت بڑی بلڈنگ کا ڈھانچہ کھڑا کر دیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہاں یہ بھی میں نے ہی کیا ہے، لیکن اس ڈھانچے کے اندر جو خوبصورتیاں ہیں وہ بھی میں نے ہی بھری ہیں۔ فسوی، اس نے بڑی خوبصورتی تمہارے اندر پیدا کی۔ تو ہم نے ہی خلق کیا اور ہم ہی خوبصورتیاں بنانے والے ہیں۔ تو اللہ نے انسان کو، گو باقی مخلوقات کو بھی دیکھا جائے تو ایک لمبا وقت درکار ہوگا، لیکن انسان کی خوبصورتیوں کو انسان خود ہی دیکھ لے تو قرآن اس بات پہ گواہی دیتا ہے کہ ہم نے اپنی نشانیاں تمہارے جسم کے اندر رکھی ہوئی، تمہیں باہر دیکھنے کی حاجت ہی کب ہے؟ اس لیے انسان کو کائنات صغیر کہا گیا، یہ چھوٹی کائنات ہے۔ اگر آپ اسے سمجھ لیں گے تو اللہ کی بڑی کائنات بھی تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہ انسان صغیر جو ہے، یعنی کائنات صغیر، یہ انسان کی اپنی ذات کو کہا گیا۔ تو اللہ نے بڑا خوبصورت پیدا کیا۔ ہمارے جسم کی جو اٹھان ہے، ہمارے جسم کی جو نیچان ہے، ہمارے جسم کا جو اتار چڑھاؤ ہے، اس کے اعضاء کی جو بناوٹ ہے، اس کے اعضاء کے اندر جو رتب اور بڑی ترتیب رکھی گئی ہے، اس کے اعضاء میں جو بڑا لطف رکھا گیا ہے، جو بڑی ایک خاص اندازے کے ساتھ اسے مقرر کیا گیا ہے، اس پہ آپ کبھی غور کریں تو انسان کی حیرت دنگ رہ جائے کہ اللہ نے کتنی خوبصورتیاں انسان کے جسم میں پیدا کی۔ میں تھوڑا اشارہ کر دوں تاکہ ذہن اللہ کی اس خوبصورت تخلیق پہ رہے اور ہمیشہ ہم شکر ادا کرتے رہیں اللہ کا۔ اللہ نے انسان کو آنکھ دی ہے، یہ انسان کی آنکھ جو ہے اس کے 7 پردے ہیں، اور کوئی ایک پردہ بھی اگر اپنی جگہ سے ہلکا سا ہلے تو انسان کی آنکھ دیکھ نہیں پائے گی، وہ اندھا ہو جائے گا۔ اتنے نازک پردوں کو 7 پرتوں کے اندر رکھا، اور اس کو بڑے ٹھیک اندازے کے مطابق، جسم کے اس پیمانے کے مطابق، چہرے کی بناوٹ کے مطابق آنکھ کو ایڈجسٹ کیا۔ آپ دیکھیں کہ اگر آنکھ ہماری جو ہے وہ کسی بھینس کے کٹے کے جیسی آنکھیں ہو جاتی انسان کی تو کتنا برا لگتا۔ وہ بڑی موٹی موٹی آنکھ چہرے پہ لگی ہو تو وہ خوبصورتی نہیں لگتی۔ چہرے کے متناسب انداز میں آنکھ کو فٹ کیا کہ اس کا چہرہ اسی طرح سے اس کے ساتھ میچ کر جائے۔ پھر آنکھ کی جو بناوٹ ہے اس کو تو خیر بندہ کیا بیان کرے، اس کے اوپر جو پلکیں لگائی ہیں وہ کتنی خوبصورتی سے ایڈجسٹ کی گئی کہ اگر گرد اڑتی ہے تو یہ آنکھیں ان پلکوں کی وجہ سے اس گرد سے محفوظ رہتی ہیں، اور زیادہ تیز روشنی ہو تو یہ پلکیں خود بخود بند ہو کے اس آنکھ کو اس تیز روشنی سے بچانے کا سامان کرتی ہیں۔ کتنا خوبصورت نظام ہے اللہ کا، اور تم محسوس بھی نہیں کرتے، اور تمہاری آنکھ کے اوپر جو پانی آ جاتا ہے اس کو ویپر کرنے کے لیے قدرتی ویپر کا کام بھی یہ پلکیں ہی کرتی ہیں۔ قدرتی ویپر لگا ہوا ہے آپ کے اندر، وہ پانی اگر آپ تھوڑی دیر رکھیں کھلا آنکھ کو
تو وہ پانی بہنا شروع ہو جائے چہرے پر، لیکن آپ غیر محسوس انداز میں آنکھیں چھپکتے رہتے ہیں اور وہ پانی ویپرائز ہوتا رہتا ہے۔ کیا خوبصورت نظام۔ پھر کان کی بناوٹ کو دیکھیں ذرا، کان کو اللہ نے تھوڑا سا اس کو کمپلیکس بنایا اور اس کو ایک ڈش انٹینے کی طرح رکھا تاکہ یہ آواز کی لہروں کو اپنے اندر سمیٹ کر اندر کی طرف لے جائے، اور پھر اس کو ذرا اس کی جو لمبائی ہے اس کو ذرا طویل بنایا تاکہ اگر کوئی چیونٹی، کوئی کیڑا تمہارے کان میں گھس جائے تو اس کو لمبا راستہ طے کرنا پڑے اندر جانے تک، اتنی دیر میں تم جاگ جاؤ۔ تو کمال یہ کیا کہ اس کا کمپلیکس رستہ بنا کے کوئی ایسا جاندار اندر جانے ہی نہیں دیا، اور اگر کوئی اندر چلا بھی جائے تو اندر تھوڑا سا آگے جائے گا تو وہاں اللہ نے ایک مایا پیدا کیا، ایک لیکوڈ رکھا، کڑوا لیکوڈ، اگر کوئی چلا بھی جائے تو اس کے پاؤں وہیں پہ رک جائیں اور وہ کیڑا جسم کے اندر داخل نہ ہو پائے، کیونکہ وہ لیکوڈ اس کے پاؤں کو جکڑ لے گا۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ اس لیے صحیح کہا کہ اس پاک نام کی پاکی بولو جو بڑا ہی اعلیٰ ہے۔ فسوا، اس نے بڑا خوبصورت رنگ بھر دیا، تمہارے اندر ایسی خوبصورتی پیدا کر دی جس کے لیے کیا مثال دی جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر قرآن نے انسان کو یہی لفظ دیگر موقعوں پہ بھی کہے ہیں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو بڑی عزت دی ہے۔ کہیں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے بڑا ہی خوبصورت تقویم پہ پیدا کیا، بڑی اعلیٰ تمہاری ہم نے چیزوں کو کنسٹرکٹ کیا۔ انسان کے اپنے اندر اپنی نشانیوں کو جب رکھا ہے تو کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو اس نظام کو جب نہیں دیکھے گا، تو ظاہر ہے پھر وہ کس طرح سے، اگر آپ صرف اپنے نظام انظام پہ توجہ دے لیں کہ ہم روزانہ جو کھانا کھاتے ہیں وہ کس طرح کی وہ قدرتی چیزوں سے گزرتا ہوا وہ توانائی ہمیں دے جاتا ہے، کھا تو لیتے ہیں لیکن کاش ہم اللہ کی اس نعمت پہ غور بھی کریں کہ اللہ نے ہمیں کتنا اعلیٰ انسانوں کی صف میں شامل کر دیا اور ہم اللہ کی اعلیٰ ترین مخلوق۔ اور صرف اتنا پھر آگے فرما کے حد کر دی والذی قدر فہدی، اور ہر چیز کو ہم نے ایک اندازے پہ رکھا ہوا ہے، ہر چیز کی تقدیر بنائی ہے، لمیٹیشنز کریٹ کی ہیں، ہر مخلوق کی کوئی نہ کوئی لمیٹیشن ہے، اندازہ ہے، اس اندازے اڑنا تمہارے اندازے میں نہیں رکھا گیا، یہ ہم نے چڑیا کو دیا ہے۔ چڑیا اڑتی ہے، تم مچھلی کی طرح پانی میں مسلسل نہیں رہ سکتے، تیر نہیں سکتے، یہ تمہارا اندازہ ہے۔ ہم نے ہر مخلوق کو ایک خاص اندازے کے اندر رکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ شیر جو ہے وہ اتنا بڑا ہو جائے کہ زرافے سے بڑا اس کا قد ہو جائے، نہیں، ہے وہ شیر ہی لیکن اس اندازے کے اندر رہے گا جو ہم نے اس کا بنایا ہوا ہے، وہ باہر نہیں جا سکتا۔ ایک مرغی ہے، وہ کتنا کھا لے کتنا کھا لے کتنا کھا لے، ہاتھی نہیں بنے گی، کیونکہ اس کا اندازہ ہم نے مرغی کی طرح کا رکھا ہوا ہے، اس کی سکن اس طرح کی بنا دی ہے کہ وہ باہر نہیں جا سکتا، ہر چیز کو اندازہ دیا ہے۔ سورج کا یہ کام نہیں ہے کہ چاند کی طرح ٹھنڈا ہو جائے، چاند کا یہ کام نہیں ہے کہ سورج کی طرح گرم ہو جائے، پھول کا کام یہ ہے کہ وہ خوشبو دے گا، پتھر کا کام یہ ہے کہ وہ سختی دے گا، ہم نے ہر چیز میں اندازہ مقرر کیا۔ پانی کا کام یہ ہے کہ وہ آگ بجھا دے گا، آگ کا کام یہ ہے کہ وہ گرمی اور حرارت دے گی، ہر چیز کو اندازے سے، پوری کائنات کو ایک خاص ایک سرکل دیا، اس کے اندر کسی کی مجال نہیں اس سرکل سے باہر جائے۔ تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم کسی بھی ہمارے بنائے سرکل سے باہر نکل سکو، یہ ممکن نہیں۔ چار چیزوں کے اوپر پوری کائنات کو کھڑا کر دیا، آگ، مٹی، ہوا اور پانی، اور ان چاروں کو ان انٹرچینج بنایا، یہ کبھی ایک دوسرے میں نہیں بدل سکتے، یہ کبھی مکس نہیں ہو سکیں گے۔ پانی آگ کے اندر نہیں جا سکتا، آگ پانی میں بولو نہیں جا سکتی، مٹی ہوا کبھی نہیں بن سکتی، ہوا مٹی میں چینج نہیں ہو سکے گی۔ یہ چاروں ملا کر کیا تناسب بنایا اور انسانی جسم کو کھڑا کر دیا، آگ، مٹی، ہوا، پانی کو ملایا اور انسانی جسم بنا دی۔ کیا اندازے ہیں میرے رب کے۔ فرمایا ہم نے بڑا اچھا اندازہ کیا، والذی قدر، ہم نے اندازے مقرر کر دیے، اس سے تم باہر نہیں جا سکتے، یو کین ناٹ گو آؤٹ۔ اسی طرح ہر بندے کی سوچ کا ایک دائرہ بنایا، مل کے کہو سبحان اللہ۔
کسی کی سوچ بہت اعلیٰ ہوتی ہے، وہ اپنی سوچ کے اندر رہے گا، باہر نہیں جا سکتا۔ کوئی بہت ہی گھٹیا سوچ کا مالک ہے، آپ اس کی سوچ کو جتنی مرضی بلندی دے دیں، آپ نہیں کچھ کر سکیں گے، وہ گھٹیا ہی رہے گی، کیونکہ بنی ایسی ہے، آپ اسے بدل نہیں سکیں گے۔ آپ کتنا ہی کسی شخص کو اچھا پڑھا لیں، اگر وہ ذہنی طور پہ معذور ہے، اس کے ذہن کا اندازہ وہاں تک نہیں ہے، وہ نہیں پڑھ پائے گا۔ اس لیے آقا اسلام کی حدیث، آقا اسلام نے فرمایا لوگوں کی مثال کان کی طرح ہے، بعض سونے کی کان ہوتے ہیں، بعض کوئلے کی کان ہوتے ہیں، دعا کرو کہ اللہ تمہیں سونے کی کانیں عطا کرے۔ لہذا لوگ کانوں کی طرح ہیں، جنہیں سونے کی کان بنایا، وہ لفظ کیا بولتا ہے اس کی زبان سونا اگلتی ہے، کیونکہ اللہ نے بنایا ہی سونے کی کان، قدر اندازہ مقرر کر دیا، سوچ میں بھی، ذہن میں بھی، شعور میں بھی، بلندی میں بھی۔ لہذا تم دیکھو گے، سنو میری بات سنو بڑے غور سے، جس طرح کا ذہنی شعور تمہارا ہے، تمہیں اسی طرح کے لوگوں میں بیٹھنا پسند آئے گا۔ تم کبھی بھی اس ذہنی شعور سے نہ بلند طبقے میں جا سکو گے، نہ اس سے نیچے طبقے میں آ سکو گے، کیونکہ تمہارا ذہن میچ نہیں کرتا، تمہارا ذہن اس کے ساتھ ملتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ایک قدر بنائی، مل کے کہو سبحان اللہ، ایک اندازہ کریٹ کیا اللہ۔ تو فرمایا حد کر دیا ہم نے، یہ کمال کر دیا۔ قدر کا لفظ اس قدر اعلیٰ ہے کہ میں اس پہ اگر لمبا کلام کر دوں تو میرے لیے اگلے لفظ مشکل ہوں گے، میں نے اشارہ کر دیا۔ فہدا، سنیے، اور پھر ہم نے ہدایت بھی خود ہی عطا کی ہوئی ہے۔ ہر شخص کو کچھ جبلت کے اندر چیزیں دی گئی ہیں۔ جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو ماں کو سمجھانا نہیں پڑتا، اسے سامنے کھانے والی چیز نظر آتی ہے، وہ خود ہی اٹھا کے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اسے کس نے بتایا کہ یہ تیری غذا ہے؟ اس کے اندر ہدایت اتاری گئی ہے، بلٹ ان کچھ چیزیں ہیں جو اللہ نے ہر مخلوق کے اندر ڈالی ہوئی ہیں۔ تم نہ چاہو نہ بتاؤ، وہ بچہ خود ہی ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جائے گا اور ان چیزوں کی طرف روانہ ہوگا جس کی طرف اللہ نے عقل میں چیزیں ڈالی ہیں۔ لہذا ہم نے ہدایت کا بندوبست خود بھی کیا ہوا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں گے کہ اچھی چیز چاہے دنیا جہان میں کوئی بھی ہو، اس کی طرف ذہن خود ہی مائل ہو جاتا ہے۔ وہ خوبصورت چیز ہو، وہ چاہے پھول ہو، وہ چاہے دریاؤں کی روانی ہو، وہ چاہے بارش کا برسنا ہو، وہ چاہے ہواؤں کا چلنا ہو، وہ کوئی بھی اچھی چیز ہو، آپ کا ذہن خود ہی اس کی طرف مائل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہدایت پہلے ڈالی ہوئی ہے۔ فہدا، ہم نے ہدایت دی ہے۔ اب اس ہدایت میں سنو، بعض لوگوں کو زیادہ دے دی ہے، بعض کو کم دی ہے، اور بعض لوگوں کو یہ کہا گیا ہے، یا پوری انسانیت کو بھی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ تو چلو میں نے دی تھی، لیکن ایک میری وہ ہدایت ہے جو میں نے وحی کے ذریعے اتاری ہے، وہ تمہارا کام ہے، جتنا حاصل کرو گے اتنی ہدایت لیتے جاؤ گے۔ کچھ چیزیں ہم نے ڈال دی ہیں، کچھ تمہارا کام ہے، تم کر لو۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت جو اس نے دی ہے، اس لیے آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، سنیے، فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ کس پہ پیدا ہوتا ہے؟ یہ بڑا اصول ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اسے یہودی، عیسائی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ اصل میں وہ پیدا کس پہ ہوا ہے؟ اسلام۔ اس کے اندر اسلام کی ہدایت ڈالی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی اس اوریجنل ہدایت کی طرف توجہ کرتا ہے جو اللہ نے اس کے ذہن میں ڈالی ہوئی ہے، تو اسے حضور کی طرف اٹریکشن خود ہی محسوس ہوتی ہے، قرآن کی طرف اٹریکشن فیل ہوتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ اسے جھٹلا دے، وہ اسے کہہ دے نہیں میں عیسائی ٹھیک ہوں، میں یہودی ٹھیک ہوں، یہ میرا معاشرہ ہے، میں نہیں جا سکتا، لیکن اندر سے اسے آواز اٹھتی ہے کہ تمہارا دین یہ نہیں ہے، تم اس دین میں نہیں ہو، یہ دین اصل نہیں ہے، اصل دین اسلام ہے اور اصل رسول محمد رسول اللہ ہے۔ وہ بتائے گا، اس کا ضمیر بتائے گا، کیونکہ اس کی فطرت اسلام پہ ہے۔ اور یہی وہ جھٹلانا ہے جو کل حشر کے دن کفار کو دوزخ میں لے جائے گا، کیونکہ وہ یہ بات کو جھٹلا دیتے ہیں، حالانکہ اللہ نے فطرت کے اندر اسلام ڈالا ہوا۔
تو کہا فہدا، ہم نے ہدایت بھی ہر ایک کو خود ہی دی ہوئی ہے، اور تمہارا یہ قطعاً پریشان ہونے والا معاملہ نہیں۔ میں اس پہ ایک بات کر دوں، اللہ کرے آپ سمجھیں اس بات کو، کہ جب آپ کسی کو نیکی کی تعلیم دیں، کسی کو نیکی کا پیغام دیں یا کسی کو اچھائی بتائیں تو اللہ کے رسول کو یاد رکھیں۔ صرف اتنا یاد رکھیں کہ آپ کی صرف بات کرنے کی دیر ہے، الاؤ اندر خود ہی جل رہا ہے، وہ تمہارے کہنے سے نیک نہیں ہونے والا۔ تم نے صرف اپنا مقصد پورا کر دیا جو اللہ نے تم پہ فرض کیا ہوا تھا، کہ تم نے اس بات کو پہنچایا، اب آگے اس کے اندر الاؤ چلتا ہے، اس کے اندر ایک خود ہی اللہ نے روشن رکھا ہوا ہے معاملہ۔ اگر وہ نیکی کی طرف آنے والا ہوگا تو ضرور آ جائے گا۔ ایسا تسلی رکھو، کسی سے لڑو نہیں، جھگڑو نہیں، جلدی نہ مچاؤ، سختی نہ کرو لوگوں پر، پریشان نہ ہو جاؤ، حوصلہ نہ توڑ دو، میری کو سنتا نہیں، میری کو جانتا نہیں۔ جب اللہ چاہے گا تو اللہ ساری زمین تیرے لیے فتح کر دے گا، کیونکہ فہدا، اس نے ہدایت اندر رکھی ہوئی ہے۔ یہاں میں ایک بات طریقت والوں کے لیے بھی کر دوں، جب کوئی بیعت ہوتا ہے تو شیخ یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ یہ کہاں تک جائے گا، کیونکہ جو اندر ہدایت رکھی ہے اسے وہ نظر آ جاتی ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ میرا مرید کہاں تک جانے والا ہے، لہٰذا وہ چیزیں اندر ہی ہوتی ہیں۔ شیخ صرف یہ کرتا ہے کہ ان چیزوں کو پالش کر کے تو لوگوں کے سامنے لے آتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اسے پیش کر دیتا ہے، مولا یہ لے، تیرے بندے سے گرد ہٹا دیا، میں نے کچھ نہیں کیا، سارا تیرا ہی کیا ہوا تھا، میں نے صرف اوپر سے پالش کر کے تیرے آگے رکھ دی، وہ جو مٹی پڑ گئی تھی، وہ جو گناہوں کی آلودگی چڑھ گئی تھی، میں نے وہ اتاری ہے، مولا میرا اپنا کیا کمال ہے۔ لہٰذا صوفی کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہدایت صرف اللہ کی طرف سے، کسی کو ہدایت کا ٹھیکیدار نہ بناؤ، اللہ دیتا ہے۔ فہدا، اللہ توفیق دے، آمین کہو۔ والذی اخرج المرعى، جس نے زمین سے سبز چارہ نکالا، فجعلہ خساء احوا، اور پھر اسے سیاہ کر دیا، اسے کچرا بنا دیا۔ یہ دو آیتیں بڑی خوبصورت ہے۔ اچانک دیکھیے اتنی بڑی بلندی پہ ایک الفاظ کی آپ دیکھ رہے تھے کہ الفاظ میں ایک بڑی بلندی ہے، اچانک اللہ زمین پہ لاتا ہے اور فرماتا ہے یہ چارہ میں نے نکالا ہے۔ جو سبز چارہ کھاتے ہو نا، یہ جو تم زمین سے نکلی ہوئی چیزیں کھاتے ہو، اس میں جانوروں کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ اصل میں میری پیدا کردہ چیز ہے، اور یہ زمین کا سینہ پھاڑ کے جو یہ سبز، یہ جو جانوروں کے کھانے کے سامان اگل رہی ہے، یہ اصل میں میری دی ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس کو نکالا، سبز تھا، یہ تم نے دیکھا یہ سبز تھا، کتنی جوانی تھی اس پہ، کتنا خوبصورت لگ رہا، جب یہ ہوا لگتی تھی اسے تو کس طرح لہلہاتا تھا، کتنی خوبصورت اس کی تصویر لگتی ہے، اس کو دیکھنا کتنا اچھا لگتا ہے کہ جو فصلیں جب ہوا سے لہلہا رہی ہوتی ہیں سبز۔ تو کہا یہ میں نے نکالا، اور آگے فرمایا کہ اور میں ہی ہوں جس نے اس کو سیاہ کر دیا، وہ کالا سیاہ ہو گیا اور وہ اپنی آخری عمر کو پہنچ گیا۔ فرمایا اے انسان تیرے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے، یہ جو ہم تمہاری زندگی کو ایک جوانی کی طرح چمکا دیتے ہیں اور ایک خوبصورتی اور اٹھان تمہیں دیتے ہیں، ایک سرسبزی تمہارے اوپر آتی ہے، یاد رکھو یہ زیادہ دیر رہنے والی نہیں ہے۔ فوراً اگلی آیت میں کہا ہم ہی تمہیں سیاہ کالا بھی کر کے رکھ دیں گے، تمہارا آخری وقت جب آئے گا تو اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی، ذرا دیکھو تو صحیح۔ تو لہذا کتنا خوبصورت انداز ہے، کتنا اعلیٰ انداز ہے انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ تمہاری جوانی ایک خوبصورت اس پودے کی طرح ہے جو لہلہا رہا تھا، سبز تھا، اور تمہیں لگ رہا تھا کہ شاید یہی رہے گا، تمہیں اس کو نظر نہیں آتا کچھ ہی دن بعد وہ کالا سیاہ ہو کے زمین پہ پڑا ہوتا ہے۔ تو ایسا ہی تمہارا حال بھی ہونے والا ہے۔ آگے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم تمہیں خود پڑھائیں گے کہ تم نہیں بھولو گے۔ حضور اسلام جب قرآن آیت آتی تو چونکہ آپ صاحب قرآن ہیں، قرآن سے محبت بڑی ہے، قرآن سے پیار بڑا ہے، تو حضور اسے یاد کرنے کے لیے تیز تیز تلاوت فرماتے۔ حضرت جبریل آپ کو قرآن دے رہے ہوتے اور آپ تیز تیز اسے پڑھتے، اسے یاد کرنے کی کوشش کرتے۔ تو اللہ کو اپنے نبی کی یہ ہلکی سی تکلیف بھی برداشت نہیں ہوئی۔ آپ محبت دیکھیے، میں نے عرض کیا نا کہ یہ اتنی لطیف باتیں ہیں کہ اب ایک مطلب یاد کرنے کے لیے دہرانا تو ہوتا ہے آپ نے،
دوہرا تو رہے ہوتے ہیں تبھی یاد ہوگا نا. تو اللہ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب کو یہ تکلیف کیوں ہو. فرمایا یہ جو آپ بار بار دوہرا رہے ہیں سنقرئک فلا تنسا، ہم تمہیں خود پڑھائیں گے، ہم پڑھائیں گے. آپ اللہ کا پیار محبت کا یہ زاویہ تو دیکھیں کہ استاد خود خدا ہے اور شاگرد صرف محمد رسول اللہ ہے. فرمایا ہم پڑھائیں گے تمہیں، ہم پڑھائیں گے، آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. درجہ اور مقام ملاحظہ کیجئے، رفت شان مصطفیٰ دیکھیے کہ فرمایا ہم پڑھائیں گے. اور کیسے پڑھائیں گے؟ جب ہمارا پڑھایا ہوتا ہے نا جی، فلا تنسا، تو وہ کبھی نہیں بھولتا. جو ہم پڑھا دیتے ہیں نا کسی کو تو وہ نہیں بھولتا. بزرگوں نے یہاں ایک بات لکھی ہے، بزرگ فرماتے ہیں اللہ کا پڑھانا، اللہ کا پڑھانا اور اللہ کا اپنے نبی کو پڑھانا، اور پھر نبی کا اپنے صحابہ کو پڑھانا، اور پھر اسی طرح صحابہ کا اپنے آنے والے لوگوں کو پڑھانا، اور پھر ان صوفیاء کا اپنے مریدوں کو پڑھانا، یہ ایسی ہے جیسے خود خدا کا پڑھانا. آپ نہیں بھول سکتے. جو آپ کا شیخ آپ کو پڑھا دے، جو آپ کا بزرگ آپ کا مرشد سبق دے دے نا، آپ اسے نہیں بھول سکتے. فلا تنسا، نہیں بھول پائیں گے آپ. ہاں باقی استادوں کا بھول جائے گا، شیخ کا پڑھایا ہوا نہیں بھولتا. مرشد مینو کلمہ پڑھایا، میں صدا سہاگن ہوئی، ہمیشہ کے لیے وہ کلمہ نقش ہو گیا. اور یاد کریں جب بیعت ہوئے تھے تو کلمہ پڑھایا گیا تھا کہ نہیں پڑھایا گیا تھا؟ بولو صاحب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. والدین نے بھی پڑھایا تھا، قاری صاحب نے بھی پڑھایا تھا، اسکول میں بھی پڑھا تھا، کالج جا کے بھی بڑے دفعہ پڑھنے کا موقع ملا ہوگا. لیکن جب مرشد نے پڑھایا تھا نا تو اندر روح تک اتارا اسے. اب نہیں بھولے گا وہ کلمہ. فلا تنسا، جو ہم پڑھائیں گے اے نبی آپ بھول نہیں سکتے. تو حضور کی یہ مشقت ختم کر دی گئی. آقا علیہ السلام نے اس کے بعد پھر آپ بالکل تسلی سے تشریف رکھتے، جبرائیل آیتیں دے کے چلے جاتے، آپ خاموشی سے بیٹھے رہتے، آپ بالکل اسے نہیں دہراتے تھے. اور وہ حکمت ایسی اعلیٰ رہی کہ اللہ نے وہ آیات اسی طرح آپ کے سینے پہ نازل کر دیں جس طرح آئی تھی. بالکل کوئی فراموش ہونے کا تصور بھی نہیں تھا. قطعاً کوئی چیز آپ پھر نہیں بھولے. تو لہذا یہ ایک بڑی خوبصورت آیت ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم تمہیں پڑھا دیں گے تو تم نہیں بھولو گے الا ما شاء اللہ. ہاں اگر اللہ چاہے، مگر جو اللہ چاہے. ہو سکتا ہے کوئی چیز ہم چاہیں تو آپ کو بھلا بھی دیں، اور کچھ ایسا معاملہ بن جائے کہ ہم آپ کے ذہن سے کوئی چیز اتار دیں، یہ ہماری مرضی ہے. اور ایسے معاملات اگر پیش آتے ہیں تو وہ الا ما شاء اللہ، یہ جو ماشاء اللہ ہم بولتے ہیں وہ یہ قرآن کی آیت ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. جو ماشاء اللہ بولتے ہیں وہ یہ ہے الا ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے. اللہ چاہے گا تو کوئی چیز یاد رہ جائے گی، اگر نہیں رہی تو پریشان نہیں ہونا. اسی لیے خوابوں کے بارے میں بھی یہی فرمایا گیا کہ اللہ چاہے تو یاد کر رکھوا دے، اگر چاہے تو نہ رکھے. اگر نہیں رکھتا آپ کو خواب یاد رہی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے نہیں چاہا یاد رہے، لہذا وہ آپ کے ذہن سے اٹھا دی گئی. وہ ذہن سے اٹھ گئی ہے، پریشان نہیں ہونا. جو یاد ہے اس کی تعبیر پوچھ لو، جو یاد ہے اس کو اپنے ذہن سے لے کے کسی سے پوچھ لو کہ بھئی یہ مجھے خواب آئی تھی، کیا اس کی تعبیر ہوگی، وہ ضرور پوچھ لیں آپ. لیکن اگر بھول گئی ہے تو ماشاء اللہ، اللہ جو چاہے ایسا ہو جاتا ہے. اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، بے شک وہ جانتا ہے ہر کھلے اور چھپے کو. اللہ کی حکمتیں اسے پتہ ہیں کہ کون سی چیز ظاہر کرنی ہے، کون سی چیز چھپانی ہے، وہ خوب جانتا ہے. لہذا اس کی اس حکمت پہ چلا جائے، اس کی اس حکمت کے ساتھ رہا جائے کہ اگر اللہ یہ چاہتا تو مجھے یاد رکھواتا اور میں ظاہر کر دیتا اسے، اور اگر چاہتا تو اب اس نے چاہا نہیں تو بھول گئی چیز رہنے دیا جائے. اس پہ لوگ بعض اوقات بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے بڑا اعلیٰ اصول دیا، یعلم الجہر وما یخفا، وہ جانتا ہے ہر کھلے کو اور ہر چھپے ہوئے کو. وَيُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، توجہ رکھیے گا، اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان مہیا کر دیں گے، تمہیں آسانی دی جائے گی. یہ آیت کریمہ حضور علیہ السلام کی زندگی کی اور شاید آج
میری اور آپ کی زندگی کی ایسی آیت بنے کہ جو ہم سب کے لیے زندگی کا نیا رخ بنا دے گی. 2 لفظ ہے صرف، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم تمہارے لیے آسانی مہیا کر دیں گے. تمہیں آسانی ہو جائے گی، تمہیں آسانی عطا کر دی جائے گی. مشکل میں اپنا پڑیے، بار بار نہ دہرائیے ان چیزوں کو، بار بار اپنے اوپر مشکل میں نہ ڈالیے. ہم آسانی کرنے والے ہیں آپ کے لیے. تو یہ آیت کریمہ اللہ کی پوری کائنات کو آپ کے سامنے پیش کر رہی ہے. اللہ نے اس کائنات کو ایک اصول کے ساتھ بنایا ہے، اور وہ اصول ہے آسانی. کیا اصول ہے؟ اللہ نے آسانی کے ساتھ اس کائنات کو بنایا ہوا ہے. اس کی ترتیب میں آسانی رکھی گئی ہے، اور یہ آیت پوری کائنات کا خلاصہ ہے. آپ دیکھیں، سورج کی اپنی ایک روانی ہے، چاند کا اپنا ایک مدار ہے، ستاروں کا اپنا ایک وجود ہے، زمین کے اپنے ایک معاملات ہیں. سردیوں کا آنا، گرمیوں کا آنا، بہار اور خزاں کا آنا اور جانا، ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا حرکت میں آنا، بارش کا برسنا. اللہ نے ہر چیز کے اندر ایک روانی رکھی ہوئی ہے، ایک روانی ہے. خود سے وقت چلتا چلا جا رہا ہے، تجھے وقت کو دھکیلنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ہر شے میں آسانی رکھی ہوئی، روانی ہے. لہذا پوری کائنات کو جس اصول کے ساتھ اللہ چلا رہا ہے، بالکل اسی اصول کے ساتھ رسول اللہ بھی چلتے تھے. حضور علیہ السلام بھی آسانی والی چیزوں کے ساتھ چلتے، اور اللہ نے جو آسانیاں آپ کو دیں، اللہ اکبر. دیکھیے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر 2 کام تمہارے سامنے مشکل آ جائیں اور ان میں سے ایک کام آسان ہو جائے، دوسرا مشکل ہو، تو فرمایا آسان کام کو چن لو. حضور آسانی کی طرف جاتے تھے، آپ آسان کام کا انتخاب کرتے تھے. آسان کاموں کی طرف آپ کی نظر رہتی تھی، اور جن چیزوں میں سختی ہوتی تھی اور جن چیزوں میں مشکل ہوتی تھی، حضور اس سے پیچھے ہٹ جاتے تھے. عام زندگی میں بات کر رہا ہوں میں، عام زندگی میں مشکل کام، مشکل چیزیں، مشکل جو ہے معاملات کو حضور اختیار نہیں کرتے تھے. لباس میں، کھانے پینے میں، سونے جاگنے میں، ہر چیز میں آسانی کی طرف رجحان ہوتا تھا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا قرآن میں کہ ہم آپ کو آسانی دے دیں گے. تو حضور نے نہ صرف اپنے لیے آسانی کو پسند فرمایا، بلکہ اس دین کو بھی پورے کا پورا آسان بنا دیا، آسانی پیدا کر دی. ہر چیز میں آسانی دے دی، کسی شے میں مشکل نہیں ہے، نہ مشکل کو پسند کیا ہے. اللہ حضور کی حدیث ارشاد فرمایا، دین آسان ہے، دین آسان ہے، جو اس سے کشتی کرے گا وہ شکست کھا جائے گا. اس سے کشتی نہ کرو، اسے مشکل نہ بناؤ، اسے ایسا انداز نہ دو لوگوں کو کہ لوگ اس سے پیچھے ہٹ جائیں، تنگ آ جائیں، تھک جائیں. ایسا نہ کرو. ایک صحابی رسول وہ کسی جگہ نماز کی جماعت کرا رہے تھے، تو وہ پیچھے آ کے ایک لڑکا بھی جو ہے وہ اس کا اونٹ گم ہوا تھا، تو وہ لڑکا آگے پیچھے جماعت میں شامل ہو گیا. آپ نے کوئی لمبی قرات شروع کر دی. وہ لمبی قرات اتنی زیادہ ہوئی کہ اس نے وہیں سے سلام پھیر دی اور نماز توڑ کے تو وہ نکل گیا. بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا جی میرا اونٹ گم ہوا تھا، تو میری نماز رہ گئی تھی، تو میں نے کہا چلو میں جلدی سے نماز پڑھ لوں، لیکن وہ اتنی لمبی قرات ہوئی کہ مجھے یہ خوف پیدا ہو گیا کہ وہ بہت دور چلا جائے گا، تو میں نے اس لیے نماز سے میں نکل گیا. یہ بات حضور تک پہنچی تو آقا علیہ السلام نے بلا کے سختی اس کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ آپ نے چھوٹی صورتیں کیوں نہیں پڑھی، کیوں آپ نے لوگوں کے لیے مشکل کھڑی کی؟ آپ کو اندازہ تھا کہ آپ امام ہیں، اور آپ نے کیوں لوگوں کے لیے اتنی مشکل کھڑی کی کہ پچھلے ایک شخص کو نماز توڑ کے جانا پڑ گیا؟ منع کیا. آسانی پیدا کرو لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے آسانی بناؤ، مشکل نہ کھڑی کرو لوگوں. فرمایا دین میرا آسان ہے، اگر کوئی سختی کرے گا تو وہ خود پریشان ہو جائے گا. دین کو کوئی مسئلہ نہیں، دین کو کوئی پرابلم نہیں. آگے حضور اسلام کی جو میں خوبصورت آپ کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہر معاملے میں نرمی کا حکم دیا ہے. اور حضور ارشاد فرماتے ہیں مومن لوگوں سے مانوس ہوتا ہے اور لوگ مومن سے مانوس ہوتے ہیں. ڈراؤنا نہیں ہوتا مومن کہ لوگ ڈر جائیں، آگے جی اب مولوی صاحب آگے، سانس اوپر کا اوپر، نیچے کا نیچے رہ جائے. ایسا انداز مومن کا بولو نہیں ہوتا.
یہ انداز نہیں ہے مومن کے کہ اس کے آنے سے لوگ ڈر جائیں. ہاں ادب اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایک ڈر کی کیفیت پیدا ہو جانا. مومن مانوس ہوتا ہے لوگوں سے، لوگ مانوس ہوتے ہیں، خوشی فیل کرتے ہیں دیکھ کے، اور مومن بھی انہیں دیکھ کے خوشی فیل کرتا ہے. یہ کیا اتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کروں میں؟ نہیں، مومن بھی بڑا خوش ہوتا ہے لوگوں سے، اور لوگ بھی اسے دیکھ کے بولو خوش ہوتے ہیں، مانوس ہوتے ہیں. تو ایسی کیفیت نہ ہو. حضور اسلام کا انداز تو اتنا مانوس تھا کہ ایک گلی سے گزرتا بچہ بھی آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا اور جو جی چاہتا بول لیتا آپ کے ساتھ. بلکہ کوئی بھی آتا اور کوئی خادم آ گیا، کوئی خادمہ آ گئی، وہ حضور کا ہاتھ پکڑ کے کہیں بھی لے کے چلنے کا کہتی تو حضور اس کے ساتھ بھی چل پڑتے تھے. کبھی نہیں آپ نے ایسا کیا؟ آپ کا رویہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جس میں آپ نے کوئی ایسی نشست کی ہو کہ جس میں لوگوں کو فیل ہوا ہو کہ نہیں یہ بات نہیں کر سکتا میں حضور سے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا. ادب اپنی جگہ، لیکن صحابہ ایسا کبھی حضور سے رویہ نہیں کرتے تھے کہ انہیں ڈر آتا تھا کہ حضور سے بات نہ کریں. ڈر نہیں آتا. تو فرمایا لوگ مانوس ہوتے ہیں مومن سے. اللہ ہمیں بھی بنائے، آمین کہو. یہاں تک حضور نے آسانی کو پسند فرمایا کہ کسی نے اگر مشکل نام رکھا ہے تو اس نام کو بھی بدل دو. مشکل نام بھی پسند نہیں. ایک صحابی رسول حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو آپ نے پوچھ لیا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو میرے والد نے کہا حزن. حزن کہتے ہیں غم کو، غم، پریشانی، حزن. فرمایا یہ نام اچھا نہیں ہے، آپ کا میں نام بدل نہ دوں؟ یہ نام ٹھیک نہیں ہے، مشکل نام ہے. حزن کیوں رکھا آپ؟ تو فرمایا کہ حضور میرے والد نے رکھا ہے، آپ اسے نہ بدلیں، میرے والد نے رکھا ہے. تو حضور خاموش ہو گئے. تو حضرت سعید فرماتے ہیں ساری زندگی ہمارے گھر میں اس نام کی وجہ سے سختیاں رہیں، ہمارے گھر میں سختی اترتی رہی، اور مجھے یاد تھا کہ حضور نے منع کیا ہوا تھا ان کا نام ٹھیک نہیں. سخت نام کو بھی ناپسند کرتے تھے. اور اگر چہرے کے اوپر درشتی آ جائے، چہرے کے اوپر کوئی ایسے آثار آ جائیں سختی والے، تو حضور اسے بھی ناپسند کرتے تھے. سختی کا انداز چہرے پہ آ گیا اور ناراضگی کا اظہار. ایک بار ایسا ہوا کہ مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں کہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے آ کے عرض کی کہ کچھ دیا جائے. تو حضور اسلام نے اسے جو آپ کے پاس اس وقت موجود تھا اس کی جھولی میں ڈالا. تو آپ نے پوچھا ہاں بھائی تو راضی ہے کیا؟ تو اس نے فوراً کھڑے ہو کے کہا جی میں آپ سے راضی نہیں ہوں، یہ آپ نے کتنا دیا ہے، یہ تو تھوڑا دیا ہے. حضور اسلام نے اس کو تھوڑا سا اور دیا. فرمایا اب آپ راضی ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں راضی میں. فرمایا اچھا ٹھیک ہے رکو. اس کو ساتھ لے گئے، اپنے گھر لے گئے، جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمایا، بھر بھر کے اس کو دیا. پھر پوچھا ہاں اب بتائیے اب آپ راضی ہیں؟ تو اس نے کہا جی میں راضی ہو گیا، بڑا راضی ہوں، آپ تو بڑے اعلیٰ خاندان کے ہیں، آپ تو بڑا نوازتے ہیں، آپ تو بڑا دیتے ہیں، بڑا کچھ عطا کرتے ہیں. فرمایا رکو، یہی لفظ میرے صحابہ کے سامنے کہو گے جا کے؟ کیونکہ ان کے سامنے تم نے کہا ہے کہ نہیں میں راضی نہیں ہوں، تو تمہارے چہرے کے آثار انہیں نظر آئے ہیں، تو جاؤ میرے ساتھ چلو گے پھر؟ اس نے کہا ضرور کہوں گا. دوبارہ حضور مسجد نبوی میں لے. فرمایا بھائی سنو سنو، جو پہلے بیٹھے تھے واپس آؤ سارے، یہ کو کہنا چاہتا ہے. تو اس نے سب کے سامنے کہا حضور اللہ کی رحمت دینے والے ہیں، فضل دینے والے ہیں، جھولیاں بھرنے والے ہیں. تو صحابہ نے فرمایا حضور یہ تو کوئی اتنی بات نہیں تھی، آپ نے اتنی تکلیف فرمائی. فرمایا نہیں، پہلے تم نے اس کی زبان سے سنا تھا کہ میں نہیں دیتا، تو تمہارے دل میں آیا ہوگا کہ میرا رسول شاید کم دیتا ہے. تو ہم یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے کسی کے چہرے پہ ایسے آثار آ جائیں. آپ اندازہ کریں کہ جو نبی دنیا میں کسی کا چہرہ رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا، وہ حشر کے دن کیسے دیکھے گا؟ وہ حشر کے دن کیسے تمہیں پریشان دیکھ سکتا؟ وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ حضور حشر کے دن کسی امتی کو رنجیدہ دیکھیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. لہذا حضور ہر شے میں آسانی، محبت، پیار، ہر چیز کے اندر نرمی پسند کرتے. اللہ پھر ایسا ہی آپ نے اپنی ہر معاملے میں رکھا. آپ نے لباس بڑے آسان لباس پہنے ہیں، آپ نے ہر رنگ پہنا ہے. سفید رنگ ویسے پسند تھا حضور کو، لیکن رنگ آپ نے سارے ہی پہنے ہیں.
پسندیدگی کا اظہار سفید کے ساتھ کیا، لیکن یہ نہیں مطلب کہ سارا وقت ساری زندگی سفید ہی پہننا، یہ غلط ہے، ایسا نہیں کیا۔ حضور نے آسانی دیا لوگوں کو کہ جو جس بھی رنگ کو پہن لے سمجھ لے کہ حضور کی سنت پوری ہو رہی ہے۔ میری امتی ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہوں گے، کون کس کس رنگ کو پہنے گا؟ تو جو رنگ پہنو گے نبی نے پہنا ہوا ہے۔ حضور نے ہر قسم کے کپڑے کو استعمال کیا ہے۔ آپ نے سلا کپڑا بھی پہنا، ان سلا بھی پہنا، تہبند شریف بھی باندھا ہے۔ آپ نے امامہ بغیر ٹوپی کے بھی استعمال کیا ہے، ٹوپی کے ساتھ بھی استعمال کیا ہے۔ آپ نے کپڑے کو اس طرح بھی رکھا ہے کہ آپ نے ایک چادر ہی صرف اپنے جسم پہ اوڑھی ہوئی تھی، یہ بھی ہے۔ تو ہر چیز میں آسانی دی ہے کہ لوگ کسی بھی طرح اگر میری طرف آئیں گے تو انہیں یہ نہ فیل ہو کہ یہ حضور نے کیا تھا تو میں تو نہیں کر پاؤں گا، بھائی مشکل کام ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ لباس میں حضور نے اس چیز کا، جوتا آپ نے چمڑے کا بھی پہنا ہے، لکڑی کا بھی پہنا ہے، آسانی دی کہ ہر شخص کو یہ نظر آئے کہ اگر میں سنت پوری کرنا چاہوں تو میرے لیے آسانی ہو۔ پھر حضور نے کھانے میں بھی ہر شے استعمال فرمائی، جو جائز حلال چیز تھی حضور نے ہر چیز استعمال کی۔ آپ نے گوشت بھی کھایا ہے، سبزیاں بھی کھائیں، دالیں بھی کھائی ہیں۔ آپ نے دودھ کو صرف دودھ بھی استعمال کیا ہے، دودھ کے اندر میٹھا ڈال کے بھی استعمال کیا ہے، کھجوریں علیحدہ بھی کھائی ہیں، مکس کر کے بھی کھائی ہیں۔ ہر شے میں طعام کے اندر اتنی آسانی دی ہے کہ جو جی چاہے تمہارا اگر کھا رہے ہو تو تمہیں یہ اندازہ ہونا چاہیے میرے نبی نے بھی اسے استعمال کیا ہوا ہے۔ اور کوئی خاص ایک الگ غذا بنانا، الگ خوراک رکھنا نہیں، حضور نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ ہاں یہ ہے کہ آپ مقدار کم رکھتے تھے، مقدار کم ہوتی تھی، لیکن کھایا آپ نے سب کچھ ہے، جو جائز حلال چیزیں تھی سب استعمال کی۔ شہد آپ کو بڑا پسند ہے، شہد کے ساتھ بڑی محبت، کھجور کے ساتھ بڑا پیار، لیکن استعمال آپ نے سب کیا۔ اسی طرح آپ کے بستر میں بھی بڑی خاص سادگی ہوتی تھی، کوئی ایسا آپ نے بستر نہیں استعمال کیا کہ غریب اس کو خریدنے کے لیے اس کو لاکھوں لگ جائیں، سادہ بستر استعمال کیا، سادہ بستر، کھجور کی چھال سے بھری ہوئی آپ کی وہ گدا ہوتا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوتی، اس کے اوپر آپ آرام فرماتے، اور نرم اور گرم وہی ہوتا تھا۔ اگر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کا وہ تھوڑا سا زیادہ بہتر کرنے کے لیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ڈبل کر دیا، حضور اسلام نے بلا کے فرمایا عائشہ یہ آپ نے کیا؟ فرمایا جی حضور میں نے کیا۔ کیوں کیا؟ فرمایا حضور میں نے کہا ذرا آپ آرام محسوس کریں گے، نرم ہو جائے گا۔ اور تو فرمایا نہیں، اسے واپس پہلے طرح ہی کر دو، مجھے صبح اٹھنے میں مسئلہ ہوا ہے، یہ زیادہ نرم ہو گیا ہے، اتنا نرم نہ کرو۔ تو لہذا اتنا آسان آپ کا بستر، بچھونے میں بھی آسانی دی، تو کوئی ایسی چیز نہیں رکھی کہ کسی جگہ امت کو لگے کہ نبی کا انداز مشکل تھا۔ ہاں ہر موقع کے مطابق آپ نے کپڑا پہنا، جب جنگ میں جاتے تو آپ کا لباس اور ہوتا، گھر آتے لباس اور ہوتا، مہمانوں کے سامنے جاتے لباس بدل لیتے، مسجد میں نماز کے لیے جمعے کے لیے جاتے لباس بدل لیتے، انداز اور کر لیتے، تاکہ ہر جگہ کے مطابق لوگوں کو میری سنت ملتی چلی جائے اور لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ اللہ، تو یہ دین کا مزاج ہے۔ آپ یاد رکھیے کہ ہمارے دین کے اس مزاج سے جو میچ کر جائے انسان، میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، سنو، ہمارے دین کے مزاج سے جو میچ کر گیا اس کی زندگی بھی ویسے ہی آسان ہو جاتی ہے جیسے دین آسان ہے، زندگی آسان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ میچ کر گیا اس کے ساتھ، اللہ کی جو حکمت ہے اس کے ساتھ وہ میچ کر گیا۔ لہذا سختیوں کی طرف چلنا اور سخت انداز بنانے اور ایسی ریاضات کو لوگوں کو دے دینا، لمبا وظیفہ چلہ کاٹنے پہ لگا دینا اور لمبے جو ہے وہ ان کو لمبی ریاستوں کی تلقین کرنا، یہ حضور کا طریقہ نہیں۔ سوائے رمضان کے، صرف رمضان میں آپ نے وہ بھی چند دن آپ نے پڑھی، وہ تو سیدنا فاروق اعظم نے پھر امت پہ لاگو کر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آپ نے تراویح کی نماز بھی چند دن ہی پڑھی ہے۔ اور صحابہ نے پوچھا حضور یہ تو بڑی اچھی نماز ہے، بہت اچھا لگتا ہے، آپ آگے کھڑے ہوتے ہیں، ہم زیارت بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ قرآن بھی سنتے ہیں، کیا خوبصورت ماحول ہوتا ہے، تو کیا روز ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ فرمایا نہیں، مجھے میری امت کا آرام عزیز ہے، میری امت کا آرام ہے، آرام 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 ہو، میری امت کو تکلیف نہ ہو۔ تو جو نبی اس حد تک چلا گیا آرام دینے میں کہ اس نے تراویح کی نماز کو بھی مؤخر کر دیا،
تو اندازہ کریں کہ اس کے دین کی فطرت کتنی نرم ہوگی۔ لہٰذا ہر وہ اصول جس میں آپ سختی دیکھیں، ٹکرا جائیں اس کے ساتھ، کہو نہیں یہ اسلام کا اصول نہیں ہو سکتا، اسلام کا یہ تعلیم نہیں ہو سکتی۔ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے فلاں چیز پڑھنی ہے، آج سارے بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھو اور بیٹھ کے جو ہے 1000 دفعہ فلاں شے پڑھو، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیوں اتنا لمبا لوگوں کو بٹھا رہے ہیں؟ کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ ہاں کسی خاص نیت سے کچھ چند لوگ بیٹھے ہیں تو وہ اور چیز ہے، لیکن آپ مستقل وہ عمل نہیں کر سکتے۔ سمجھ رہے ہیں بات میری؟ مستقل آپ نے وہ ڈال دیا بندوں پہ، نہیں وہ غلط ہو گیا، مستقل نہیں۔ چلو کبھی موقع آ گیا بیٹھ کے آپ نے کچھ پڑھ لیا کچھ وقت کے لیے تو ٹھیک ہو گیا، لیکن آپ نے کہا جی اب آپ نے روز یہ کرنا ہے، اگلے دن بھی کرنا ہے، ہفتہ وار کریں، اب ماہانہ وار کیوں جی؟ کس نے آپ کو یہ سختی کی طرف مائل کیا ہے؟ دین کی یہ ترتیب نہیں ہے، دین آسان ہے۔ تو قرآن نے کتنا خوبصورت اصول دیا، نبی ہم آپ کو آسانی دے دیں گے، ہم تمہارے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور کی حدیث سنیے، میں اس حدیث کو جب پڑھا تھا تو دل باغ باغ ہو گیا۔ اگر اسلام نے ارشاد فرمایا تم اتنا ہی کرو جتنی تم میں طاقت ہے، اس سے زیادہ اپنے جسم کو پریشان نہ کرو، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تم پہ حق ہے، تمہارے ہاتھوں پاؤں جسم کے اعضاء کا حق ہے، ان کو پریشان نہ کرو۔ یہاں جناب لگے ہوئے ہیں محترم، فلاں جی میں جی وہاں جا کے کر رہا ہوں، فلاں میں وہاں جا کے کر رہا ہوں، یہ اس طرح کا انداز نہیں۔ آپ جو بزرگوں کی ریاستوں کے بارے میں پڑھتے ہیں وہ بھی ایسی نہیں ہوتی تھیں، لوگوں نے خود ہی بنا لی ہوئی۔ بزرگوں نے جو ریاستیں کی ہیں وہ عین سنت رسول کے مطابق کی ہوئی ہیں، اس کا سنت سے تعلق ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جا کے جنگلوں میں 40 سال رہے تو کیا جنگلوں میں مطلب وہ درختوں پہ بیٹھے رہتے تھے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایسے عمل کیے ہیں تو عین حضور کی سنت کے اوپر کیے ہیں۔ آپ آرام بھی کرتے ہوں گے، آپ عبادت بھی کرتے ہوں گے، کھانا بھی کھاتے ہوں گے، سب کچھ ہوتا ہوگا۔ تو بندہ کہے نہیں جی انہوں نے تو کی تھیں تو ہم بھی لگ جائیں بس اس طرح، یہ نہیں ہے، ایسا کسی نے نہیں کیا۔ اللہ تو حضور اسلام کا یہ خوبصورت طرز عمل کہ اللہ نے دین میں آسانی دی ہے، اللہ نے دین کے اندر خوبصورتی پیدا کی ہے، اور ہر جگہ ایسے اگر آپ رہتے ہیں تو کوئی مثلا کبھی اگر آپ فرض کریں نماز چھوٹ گئی ہے، سوئے رہ گئے آپ، کیا مسئلہ بھائی؟ کیوں اتنا آپ اس پہ اپنی سوار کر رہے ہیں؟ کیوں بار بار اس پہ جو ہے وہ اب اگلی بھی چھوڑ دی ہے، وہ پچھلی تو پڑھی نہیں گئی لہذا چھوڑیں، اگلی بھی رہنے دیتے ہیں، وہ بھی چھوڑ دی، پھر اچھا چلو 2 تو گئی ہیں تو تیسری کی ضرورت کیا، اسے بھی چھوڑ دیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اگر کوئی چھوٹ گئی ہے تو فابہا، کیا ہو گیا؟ اٹھیں اگلی نماز کے ساتھ اسے دوہرا لیں۔ اللہ کو تیری نماز کا انتظار نہیں ہے، وہ ہر شے سے صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی شے کی حاجت نہیں، تو پڑھ لے اس کو ساتھ۔ وہ جی چھوٹ گئی تھی لہٰذا میں نے کہا کیا کروں، رہنے دیتا ہوں، بھائی رہنے کیوں دینا ہے، آپ پڑھیں اس کو۔ اور دیکھیے کیسا میرا دین ہے، اس دین کی کیا خوبی ہے کہ اگر کسی کو نماز میں غلطی لگ گئی، بھول گیا، غلطی لگ گئی، تب اس کے لیے سجدہ سہو ہے، سجدہ سہو کرے، آخر میں ایک سلام پھیرے، 2 سجدے کر لے۔ آقا فرماتے ہیں یہ جو سجدے سہو والی نماز ہے اس کا ثواب عام نماز سے زیادہ ہوتا ہے۔ کمال ہو گیا، اس کا ثواب زیادہ ہو گیا ہے، حالانکہ غلطی ہوئی تھی، بھول گئے تھے آپ، لیکن ثواب زیادہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہر نماز میں سجدہ سہو کیا جائے، یہ مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایسا ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، انسان ہو، کوئی مسئلہ ہو گیا ایسا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر کوئی ایسے ترتیب میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگو، توبہ کے نفل پڑھو، اللہ کے سامنے دوبارہ آ جاؤ، وہ معاف کر چکا ہے۔ اس کی تو اتنی بڑی رحمت ہے کہ بندہ صرف منہ سے اتنا لفظ ہی بول دے، بلکہ نہ بولے، دل سے ہی کہہ دے کہ مولا مجھے معافی دے دے، اللہ اسی وقت معاف کر دیتا ہے۔ اس کی تو معافی کب کی ہو چکی، تو مایوس پھر رہا ہے، تو مایوس ہوا ہے، پتہ نہیں معاف ہوا کہ نہیں، پتہ نہیں مجھے چھوڑا گیا کہ نہیں، پتہ نہیں میں بخشا گیا کہ نہیں۔ چھوڑیں بھائی، یہ تو انداز ہے ہی نہیں۔ انداز اتنا بڑا ہے کہ ایک صحابی رسول حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھیے کیسا یہ نازک ترین معاملہ ہے جس پہ لوگ پریشان ہیں اور نہیں سمجھتے۔ تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا حضور فلاں گناہ نہیں چھوٹتا، بڑی توبہ کرتا ہوں، بڑی توبہ کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا پھر توبہ کیجئے۔ اس نے کہا حضور پھر کی ہے لیکن نہیں چھوٹا۔ فرمایا پھر کیجئے، توبہ کیجئے۔
تو اس نے کہا حضور پھر کی ہے؟ 3 دفعہ جب کہا تو حضور علیہ السلام کی آواز بلند ہو گئی، کیونکہ اللہ کی رحمت کو آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. ایسے ہی بولو، آپ سے زیادہ کون اللہ کی رحمت کو جانتا ہے؟ آپ جانتے ہیں اللہ کی رحمت کیا ہے. آپ کی آواز بلند ہو گئی. فرمایا صحابی توبہ کرتا رہ، جب بھی توبہ کرتے ہو پچھلا گناہ معاف ہو جاتا ہے. توبہ نہ چھوڑنا، توبہ کرتے رہنا. ایک دن آئے گا بالکل ختم ہو جائے گا، لیکن یہ یاد رکھ جس دفعہ توبہ کی اسی دفعہ اللہ نے معاف کر دی. وہ معافی ہو گئی. یہاں جناب پریشان ہے، پتہ نہیں یہ ہوا کہ نہیں. آسان ہے، بہت آسان. آسانی سے چلتے جاؤ، جہاں جہاں سے اللہ نے توفیق دی ہے اس کو کرتے چلے جاؤ. وظائف پڑھو، تہجد کی توفیق ہے تو مانگو، پڑھتے جاؤ. میں جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول پڑھا تو مجھے اس دن یقین آیا کہ یقیناً بزرگوں نے سمجھ لیا کہ یہ دین کتنا آسان ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم فجر عشاء میں 3 وتر پڑھتے ہو اور اس کے بعد 2 نفل پڑھ لیا کرو. فرمایا 2 نفل پڑھ لیا کرو. کہا حضور یہ ویسے تھا تو نہیں، نہ اس طرح کا کوئی انداز ہے، تو وتر کے بعد 2 نفل کیوں پڑھیں؟ تو یہ امام اعظم نے اس میں ڈلوائے ہیں، اور آپ کی یہ توفیق رہی کہ آپ نے 2 نفل اس میں رکھے کہ وتروں کے بعد 2 نفل پڑھیں. تو پوچھا گیا کہ حضور بتا دیجئے، وجہ بھی بتا دیجئے. فرمایا بے شمار مسلمان ہیں جو تہجد کے وقت اٹھ نہیں پاتے. تو مجھے بڑی امید ہے اللہ سے کہ اگر تم یہ 2 نفل پڑھ لو گے تو اللہ تہجد کا ثواب تمہیں دے دے گا. تہجد کا ثواب دے دے گا. یہ اتنا آسان دین ہے، اس کی سرشت میں آسانی رکھی گئی. کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں. اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. لہذا وہ جو اللہ نے وہ جو معاملات بنائے، بڑے معاملات کی طرف جانا اور بہت بڑا جو ہے وہ قلعہ فتح کرنا، وہ تم سے ساری زندگی میں نہیں اللہ نے لینا کام. میں جی کو بہت بڑے قلعے فتح کروں، بہت بڑا کوئی دین کا بہت بڑا میں کوئی جو ہے مینار کھڑا کر دوں، وہ چلو جب اللہ لے گا. یہ چھوٹے چھوٹے کام تو آسانی سے کر لیا کرو بھائی. ان کے اندر تو پوری توجہ رکھو کہ بڑے آسان ہیں، بہت آسان. تو اللہ نے اس دین کے اندر جو فطرت رکھی ہے، باقی ہر دین کی کوئی نہ کوئی پہچان ہے. آپ یہودیت کو دیکھیں، عیسائیت کو دیکھیں، آپ بدھ مت دیکھ لیں، جین مت دیکھ لیں، ہندو مت دیکھ لیں، سارے ادیان جتنے دنیا میں ہیں وہ سب کوئی نہ کوئی پہچان رکھتے ہیں. ہمارے دین کی پہچان آسانی ہے، نرمی، آسانی، کوئی مشکل نہیں. فرمایا اگر تمہیں 10 آیتیں بھی یاد ہیں تو اللہ کے ہاں حفظ کرنے والوں میں تم بھی شامل ہو، حافظوں میں تمہارا بھی نام ہے. جس نے حضور نے فرمایا جس نے 40 حدیثیں میری یاد کر لیں اللہ اسے عالم دین میں اٹھائے گا. 40 حدیثیں صرف یاد کر لو، علماء میں سے قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. بتاؤ اس سے زیادہ آسان کیا دیں بھائی؟ علماء کی شان کتنی ہے، کتنی بڑی شان. 40 حدیث آسانی دی گئی. رضا اگر آپ ساری کائنات کا مطالعہ کریں، ساری کائنات کو غور سے دیکھیں تو آپ کو کائنات کا سارا نظام اسی پہ کھڑا ہوتا نظر آئے گا. اللہ اپنے بندوں کو آسانی دیتا ہے. جہاں کہیں زیادہ گرمی ہوگی آپ دیکھیں گے بارش آئے گی، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو بولو، سارے بولو، آسانی دیتا ہے. بارش آ جائے گی. جہاں آپ کو لگے گا کہ یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہوا رک گئی ہے، آپ دیکھیں گے ہواؤں کے جھونکے شروع ہو جائیں گے. اللہ بندوں کو آسانی دیتا ہے. جہاں کہیں اسے لگتا ہے کہ یہاں بندے ظلم میں پس رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے بندوں پہ، اللہ وہیں پہ کوئی بندہ کھڑا کر کے وہاں عدل قائم کرنے کی پوری ترتیب بنا دیتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو آسانی دیتا ہے. جہاں کہیں بھوک ہوگی اللہ وہاں ایسا نظام بنا دے گا کہ بھوکوں کے لیے ضرور کہیں نہ کہیں لنگر شروع ہو جائے گا. مل کے کہو نا سبحان اللہ. جاؤ بھوکو وہاں سے روٹی کھا لو. تو ایسا ہوگا. تو آئیے اللہ مجھے توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم دین کی اصل حقیقت کو سمجھ پائیں، دین کا اصل رنگ ہمارے سامنے آئے. اور میں ابھی آج یہ آیت نمبر 8 تک اس کو کیا ہے کیونکہ اگلا موضوع بالکل الگ تھا. تو آیت نمبر 8 تک آج پڑھنے کی سعادت ملی ہے. اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الہ العالمین.
تیرے قرآن کی مولا صورت شروع کی ہے، سورہ اعلیٰ سے برکت لی ہے، اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما، ہم سب کی مشکلیں آسانیوں میں بدل دے مولا۔ آسانی والا آج درس دیا ہے، ہم سب کو آسانیاں دے دے، ہم سب کو آسانیاں دے دے، ہمارے رزق میں آسانیاں دے دے، ہماری زندگی میں آسانیاں دے دے، ہماری موت میں آسانیاں دے دے، قبر میں آسانیاں دے دے، حشر میں آسانیاں دے دے الہ العالمین۔ کہیں مشکل نہ آ جائے اللہ، اگر آ جائے تو صبر کی توفیق دینا، صبر آسان کر دینا ہمارے لیے، وہ بھی آسانی ہو جائے، صبر میں بھی آسانی ہو جائے اللہ۔ اپنی رحمت، اپنا فضل، اپنا کرم میرے تمام ان بچوں کے سامنے حال فرما جو تیرے قرآن کے لیے قدم اٹھاتے ہوئے یہاں تک پہنچتے ہیں اللہ، ان سب کو برکتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔